السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں عام کی تعریف، عموم پر دلالت کرنے والے صیغے اور اسالیب پر بحث کرنے کے بعد منتقل ہو رہے ہیں کہ کسی بھی عموم پر عمل کرنا کیسا ہے۔ یعنی کوئی نص ہمارے سامنے آ جائے، اس نص میں اسم موصول پایا جا رہا ہے، یا پھر اس میں استفہام پایا جا رہا ہے، یا پھر نکرہ شرط کی سیاق میں، نفی کی سیاق میں، نہیں کی سیاق میں واقع ہو، یا پھر الف لام کے ذریعے سے اس نکرہ کو معرفہ بنایا گیا، وہ الف لام جو استغراق پہ دلالت کر رہا ہے، یا اس نص کے اندر لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ کافہ، لفظ قاطبہ، لفظ عامہ وغیرہ موجود ہے، تو کیا اس نص میں ہم مانیں گے کہ اس نص کے اندر عموم پایا جا رہا ہے؟ اگر نص میں یہ کہا گیا ہے، مثلا اگر مخاطبین یا مکلفین کے اقوال کی طرف ہم ذرا سا جائیں اور ان سے مثال لیں، جیسے میں آپ لوگوں کا ٹیچر ہوں، میں یہ کہہ دوں کہ سنیچر کے دن انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کا ایگزام ہوگا۔ یہ اعلان کروں کہ سنیچر کے دن آپ تمام لوگوں کا ایگزام ہوگا۔ جو ہم نے کہا تمام لوگ، یہ عموم کے صیغے، عموم پر دلالت کرنے والے صیغے، جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کو اختبار کے لیے تیار رہنا چاہیے یا نہیں تیار رہنا چاہیے؟ یا اگر آپ ایگزام نہ دیں، پھر میں پوچھوں کہ آپ نے ایگزام کیوں نہیں دیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو حکم دیا تھا اس حکم میں شامل نہیں ہوں کیونکہ آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ تو آپ کی یہ حجت، آپ کی یہ دلیل کتنی قوی ہے، کتنی مضبوط ہے؟ کیا آپ غلطی کر رہے ہیں میرے کلام کو سمجھنے میں؟ وہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی عام لفظ وارد ہو تو کیا اس کے عموم پہ عمل کیا جائے گا، یا دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی تخصیص وارد ہوئی ہے کہ نہیں وارد ہوئی ہے؟ یعنی مخصصات کی تحقیق و تفتیش کے بعد کہ اگر ہمیں کوئی مخصص نہیں ملتا ہے تب ہم اس عام پہ عمل کریں گے، یا جیسے ہی ہم نے لفظ عام کو دیکھا اس لفظ کے عموم پہ ہم عمل کریں گے؟ یہی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، اختلاف سے قطع نظر یجب العمل بعموم اللفظ العام حتی یثبت تخصیصه، کہ لفظ عام کی عمومیت پر عمل کرنا واجب ہے جب تک کہ اس کی تخصیص ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی اگر تخصیص کے بارے میں کوئی ہم کو نہیں بتلاتا ہے تو ہمیں مخصص تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں مخصص کا پتہ چلے گا تو مخصص نے جن افراد کو عموم کے افراد میں سے نکالا ہے، باہر نکالا ہے حکم سے، وہ افراد باہر ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا سنیچر کے دن آپ تمام لوگوں کا ایگزام ہے۔ اب جتنے لوگ صفا شریعت کالج میں پڑھ رہے ہیں، اعلان اگر میں نے ڈالا ہے کہ سنیچر کے دن تمام لوگوں کا ایگزام ہے، تو سارے لوگ اس عموم میں داخل ہیں۔ پھر میں نے، ادارہ نے یہ فیصلہ دیا کہ نئی جماعت خامسہ کے بچوں کا اگزام
سنیچر کے بجائے اتوار سے رکھا جائے۔ تو جب یہ آپ نے پہلی بات ہماری سنی کہ سارے بچوں کا سنیچر کے دن ایگزام ہوگا، تو آپ کو ایگزام کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ جب آپ کے پاس دوسرا اعلان پہنچا کہ نہیں، جماعت خامسہ کے بچے اتوار سے ایگزام دیں گے، تو گویا کہ جو پہلا عموم تھا تمام بچوں میں، تمام جماعت کے بچوں میں، اس عموم سے جماعت خامسہ کو ہم نے الگ کر لیا ایک دوسرے اعلان کے ذریعے سے۔ لہذا اب جماعت خامسہ کے بچے پہلے والے اعلان میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ رہی بات جماعت سادسہ، فضیلت یا پھر رابعہ، ثالثہ، ثانیہ، ادنیٰ، اولیٰ، یہ سارے بچے پہلے والے خطاب میں داخل ہوں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں یجب العمل بعموم اللفظ العام، لفظ عام کی عمومیت پر عمل کرنا واجب ہے، حتی یثبت تخصیص، یہاں تک کہ اس کی تخصیص ثابت ہو جائے۔ کیوں عمل کرنا واجب ہے لفظ عموم کی عمومیت پر؟ کہتے ہیں لأن العمل بنصوص الکتاب والسنہ واجب علی ما تقتضیہ دلالتها، اس لیے کہ کتاب و سنت کی نصوص پر اسی طرح عمل کرنا واجب ہے جس طرح کی دلالت تقاضا کرتی ہے۔ حتی یقوم دلیل علی خلاف ذلک، یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ اگر لفظ عام ہے تو لفظ عام کس میں دلالت کرتا ہے؟ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ اور کتاب و سنت کے جو الفاظ ہیں، ان کتاب و سنت کے نصوص پر اسی طرح عمل کرنا واجب ہے جس طرح اس کے الفاظ دلالت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہی اصل ہے۔ اس اصل سے ہم اس وقت تک عدول نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جیسے فعل ماضی، ماضی کا صیغہ، لفظ شکرہ، مثال کے طور پہ شکرہ کا مطلب شکریہ ادا کرنا۔ یہ کوئی کام ماضی میں ہوا ہے، زمانے پاسٹ میں ہو چکا ہے، جیسے شکرت لایوب، میں نے ایوب کا شکریہ ادا کیا۔ جب یہ جملہ ہم بولتے ہیں، یا شکر آصف ایوب، آصف نے ایوب کا شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ جملہ آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ شکرہ یہ فعل ماضی ہے، یعنی کسی کام کے حدوث کا ماضی میں خبر دے رہا ہے، پاسٹ میں بتلا رہا ہے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایوب یا آصف ایوب کا شکریہ مستقبل میں ادا کرے گا، جیسے ہم سنتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ پاسٹ میں ادا کر چکا ہے۔ یہی اصل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے شکر اللہ سعیکم، جزاکم اللہ خیرا، تو یہ فعل ماضی جہاں پہ ماضی میں ہوئے کام پر دلالت کرتا ہے، وہیں پہ بطور دعا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ شباب۔ تو فعل ماضی جہاں پر یہ بتلاتا ہے کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے، وہیں پہ فعل ماضی دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دعا کے لیے کب ہم استعمال کریں گے؟ جب وہ اسلوب پایا جائے گا، جب قرینہ پایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ غفر اللہ لہ، دعائیہ کلمات ہیں۔ اگر یہ قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے تو ہم ہر ایک لفظ کو اسی معنی پہ دلالت کریں گے جس کی دلالت کا تقاضا وہ لفظ کرتا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا وَرَدَ الْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ۔ ہم شان نزول پڑھتے ہیں، شان ورود پڑھتے ہیں احادیث کے اندر، شان نزول پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کوئی ایک خاص واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے بعد یا اس واقعے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر آیات ظہار، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اوس بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے معاملہ ہو گیا ہے۔ اوس بن صامت نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس نہیں گئی، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ تم میرے اوپر میری ماں کی طرح سے حرام ہو، یہ زہار ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیوں میرے اوپر اتنا ظلم ہوا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اس کے بعد حکم بتلایا کہ زہار کرنے والوں کے اوپر کون سے احکام مرتب کیے جائیں گے۔ تو یہ شان نزول۔ شان ورود جیسے بلوغ المرام کی آپ پہلی حدیث پڑھتے ہیں هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ شان ورود جب آپ پڑھتے ہیں کہ چند لوگ صحابہ کرام سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان لوگوں کو دشواری پیش آئی، جو پانی وہ لوگ لے گئے تھے، اب اگر اس پانی کو پی لیں گے تو پھر وضو نہیں کر سکتے، وضو کر لیں گے تو پانی پینے کے لیے بچے گا نہیں۔ تو ایسی صورت میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوال پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ یہ شان ورود، یعنی ایک خاص پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے۔ تو کیا جس خاص پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے وہی پس منظر مراد ہوگا، یا اگر اس لفظ کے اندر عموم پایا جا رہا ہے تو عموم پہ محمول کیا جائے گا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہ حکم صرف ان صحابہ کے لیے خاص تھا، یا پھر ماؤہ میں ماں کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کی گئی ہے اور اضافت کرنے کی وجہ سے ماں معرفہ ہو گیا ہے، اور اضافت کی وجہ سے اگر کوئی نکرہ معرفہ بنتا ہے تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا اس عموم پہ محمول کیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ یہ حکم صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھا؟ یعنی شان ورود کو ہم دیکھیں گے، خاص واقعہ کو دیکھیں گے۔ یہی مسئلہ ذکر کیا ہے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے، اور یہ مسئلہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ قاعدہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اسی قاعدے کا تذکرہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔